أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اہل ایمان مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم کسی اندیشے کے تحت ان سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کر لو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 28ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ مومن کو چھوڑ کر کافر سے دوستی نہ کرے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ہدایت کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی کسی کافر سے دوستی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا اس کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے دوستی کو قطعاً اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمنوں کو یعنی کافر جو ہیں ان سے تم دوستی مت کرو، اور کہ ان کے پاس اپنی دوستی کا پیغام بھیجو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلًا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ راہ راست سے بہت دور نکل گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا ایک مقام پر، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اور اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ تو کون سی دوستی نہیں کی جا سکتی؟ دو اشخاص کے بیچ میں اور دو جماعتوں کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کے مختلف درجات ہیں۔ ایک تو درجہ ہے موالات جسے کہا جاتا ہے، دوسرا ہے مواسات، تیسرا ہے مدارات، چوتھا ہے معاملات۔ جو پہلا جو درجہ ہے موالات جسے کہا جاتا ہے، اس کو یہاں پر حرام قرار دیا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ موالات والا جو درجہ ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں دلی دوستی اور محبت، قلبی تعلق، رازدارانہ تعلق، رازدار بنانا، اسے کہتے ہیں موالات۔ یہ موالات سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے اور قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے کسی کافر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تین جو درجے ہیں اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ درجات جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں تعلقات کافر کے ساتھ بھی، جیسے کہ مواسات کہتے ہیں احسان، ہمدردی، خیر خواہی، رواداری، یہ ساری چیزیں مواسات میں آتی ہیں۔ تو ہمدردی اور خیر خواہی اور نفع رسانی جو حربی کافر نہیں ہے، حربی کافر مطلب یہ ہے آپ سے جنگ میں نہیں ہے، اگر کوئی کافر آپ سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے، جیسا کہ ہندوستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آپ مواسات کا درجہ رکھ سکتے ہیں، جس میں ہمدردی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، رواداری بھی ہے اور نفع رسانی بھی ہے، کہ ان کے کوئی خوشی یا غم کے موقع پر آپ شریک ہو سکتے ہیں، آپ ان کو بلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ہمدردی کا اگر مستحق ہے، کوئی امداد کا مستحق ہے، تو آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو مدارات کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ رویہ،
یہ جو ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں مدارات کے تحت، اس میں خاطر کر سکتے ہیں، آپ اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، اس کو کسی موقع سے مدعو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو اچھا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ حسن و اخلاق کے لیے کہا گیا ہے، اور ظاہری دوستانہ رویہ آپ اس کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ معاملات، چوتھا ہے معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کام کاج کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس ملازم رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے پاس ملازمت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ یا صنعت و حرفت کا کوئی کام ہے، اگر کاروبار تجارت کا کام ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو صرف موالات کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے مسلمانوں کو بھی، اور غیر مسلموں کو تو شک و شبہ ہوتا ہی ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کفار کے ساتھ دوستی ہی نہیں کرنا حرام ہے، تو وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی نامعلوم ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہمدردی، خیر خواہی، رواداری اور حسن و سلوک بھی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، شاید ایسا ان کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ اس سے جو ہے یہ وضاحت کر دی گئی ہے اس میں، اور قرآن کی بے شمار آیتیں آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو واضح کیا کہ سوائے موالات کے دیگر تمام جو رشتے ہوں گے وہ اس کو منقطع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو جاری رکھنے کا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اور آپ کا عمل، خلفائے راشدین کا عمل، کئی ایک ایسے موقعوں پر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوا ملتا ہے کہ یہ تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں اور رکھے جانے چاہیے۔ اس کے یہ جو موقعوں پر ان لوگوں نے جو ہے عمل کیا تھا، ویسا عمل کسی اور قوم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہیں مل سکتا۔ اس طریقے سے ہمدردی اور خیر خواہی کا عمل صحابہ کرام نے بھی کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر سورہ بقرہ میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات چیت کرو۔ لوگ مطلب للناس مطلب سارے لوگ، اس میں کفار اور غیر مسلمان سب آ جاتے ہیں، سب کے ساتھ اچھی بھلی بات کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کرو، ظلم و زیادتی کرو، بلکہ یہ اس کے ساتھ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا گیا ہے کہ چاہے تمہاری دشمنی کسی سے ہو، کوئی کافر ہو یا کوئی اور ہو، لیکن اس کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی کبھی بھی نہیں کرنا، یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین اگر مشرک بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے دنیاوی اعتبار سے۔ والجار ذی القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اس میں بھی جو ہے رشتہ دار، ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، ہم نشین، دوست اور مسافر، یہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھا اور بہترین برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن و خلق کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے کوئی ہو۔ تو ان تمام آیتوں سے جو ہے یہ کیا بات نکلتی ہے کہ انسانی ہمدردی وہ ضروری ہے، ایک بحیثیت انسان ہونے کے، چاہے وہ کافر ہو چاہے دشمن ہو، اس کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے، ہمدردی والا سلوک ہونا چاہیے۔ یہی بات جو ہے مواسات میں بھی ہے کہ مواسات میں ہمدردی اور خیر خواہی جو ہے، اس میں ہمدردی یہ بھی ہے کہ آپ اس کو حق کی تعلیم بھی کریں، اسلام بھی اس کے سامنے پیش کریں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی آپ کریں حسن و اخلاق کے ساتھ، اور اس کو فائدے کا کام بھی کریں۔ کہیں پر وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کی امداد کی ضرورت ہے تو اس کی امداد بھی کریں۔ یہ سارے کام اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، یعنی جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تم سے مقابلہ نہیں
نہیں کیا۔ تو یہ ساری آیتیں اس بات کی طرف دلیل ہے کہ جو کافر ہے ان کے ساتھ سوائے موالات کے دیگر سارے معاملات جو ہے کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ضروری ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر جو ہے تشریف لائے تھے دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کفار کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی، کہ دشمنان اسلام مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالے، اپنے گھر سے نکالے، جب ان کے پاس قحط پڑا تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امداد فرمائی، قحط پڑنے کے وقت ان کی امداد فرما دی۔ ایسے ہی جو مکہ فتح ہوا، فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل تھا، آپ جو چاہے کر سکتے تھے، ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر دے سکتے تھے، لیکن کسی کو آپ نے نہیں مارا، اور فرما دیا گیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتقام نہیں لیا جائے گا۔ نہ صرف انتقام نہیں لیا جائے گا بلکہ پچھلے جو تکالیف اور مظالم جو سہے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی لعنت ملامت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی دشمن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ اور بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی شریف میں ان کو ٹھہرایا، یہ ان کی تعظیم تھی، ان کو عزت دی۔ اس طریقے سے جو غلام بن کر آتے تھے، جنگی قیدی بن کر آتے تھے، ان کے ساتھ اتنا بہترین اور مشفقانہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کر بتائی ہے قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے خلفائے راشدین کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں غیر مسلموں کے لیے بھی ویسے ہی وظیفے مقرر فرما دیے تھے جیسے مسلمانوں کے لیے بیت المال سے، تو ایسی امداد وہ کیا کرتے تھے غیر مسلموں کے لیے بھی، اور صحابہ کرام کی بھی ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو پھر آخر یہ کیا بات ہے کہ موالات سے کیوں روکا گیا ہے اتنی شدت کے ساتھ؟ یعنی یہ ساری باتیں بھی ایک طرف ملتی ہے، اور پھر ایک طرف آپ کو یہ بات ملتی ہے، یہ حکم اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کافر کے ساتھ قلبی دوستی نہیں کی جا سکتی، وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے دنیا میں، اس کو تو ایک اس کا مقصد ہے، مقصد حیات اس کو دے کر اس کو زندہ کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو وہ مقصد حیات یہ ہے کہ اپنے رب اور مالک اور خالق کی عبادت اور بندگی اور اطاعت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو مگر ہماری عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے۔ تو عبادت اور اطاعت ہی کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو دنیا کے، چاہے کوئی اور معاملات ہو، چاہے عائلی زندگی کے تعلقات ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، تو وہ اس کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری جو مقصد ہے، مقصد کا ساتھی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ مقصد کا ساتھی ایک کافر نہیں ہو سکتا، یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، اور مانتا بھی ہے تو وہ اس کو اپنا خالق اور مالک، اپنا محسن نہیں مانتا، اس وجہ سے وہ تمہارا مقصد کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ جو مقصد کا ساتھی نہیں وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین فرمایا ایک مقام پر، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ایسا ہی شیطان کی طرح وہ بھی دشمن ہے جو اللہ کے باغی اور غدار اور نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ مقصد کہ لے کر نہیں جی رہے ہیں، مقصد حیات ان کا کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ایک مومن کا مقصد حیات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی بندگی، لیکن جو غیر مومن ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے، اس کا مقصد حیات یہ نہیں ہے، تو مقصد کا ساتھی نہیں بنا۔ وہ جب مقصد کا ساتھی نہیں بنا تو پھر اس سے دوستی نہیں کی جا سکتی، وہ دشمن ہو جائے گا۔ وہ دشمن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور تم سے بھی ناراض ہو جائیں گے اگر اس سے وہ دوستی کریں گے اور اس سے دلی دوستی اگر قائم کریں گے، کیونکہ ایمان کی تکمیل اسی صورت میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے نفرت ہو، چاہے دوستی ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے دینا ہو، چاہے لینا ہو۔
اس کی غرض یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے اگر کوئی رب کو ناراض کر دے گا، جو اس کا دشمن ہے اس کو اپنا دوست، دلی دوست بنا ڈالے گا اور اس کو جو ہے اپنا رازدار بنا ڈالے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اس آیت میں اسی سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی تعلقات ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ الا ان تتقوا منہم تقا۔ یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان مومن بندہ کوئی غیر مسلم کی حکومت میں رہ رہا ہے، تو وہاں پر اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا جو ہے اظہار کر سکتا ہے کہ اس کی دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کسی وجہ سے، تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے، لیکن دل میں نیت یہ نہیں ہونا چاہیے اور صرف ظاہری طور پر جو ہے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا میں فرمایا گیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی تمہارے پیش نظر تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے ڈرا رہے ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو ایک دن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔